إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات گرامی ہے۔ وہ ذات جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام نبی کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، سید الاولین والآخرین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ عرفہ و اعلیٰ ذات جس کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، وہ ذات، وہ ہستی جس نے اپنی پوری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری کو لگایا، اس کو احسن انداز میں اپنی پوری جان کو کھپا کر
اپنی پوری محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تو یہ ذمہ داری، یہ کام ختم نہیں ہوا، یہ کام آگے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں ان تک منتقل ہوا. کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں، جو دین کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اس کا مقصد کہنے کا یہ فلسفہ کیا ہے، اس کے اندر کیا فلسفی ہے؟ وہ یہی کہ یہ جو دین کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا. پہلے انبیاء کی ذمہ داری، جب انبیاء کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد اس دین کو سیکھنے والے علماء کی ذمہ داری. پھر یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوتی ہے. ہر ایک بندے پر، ہر ایک مسلمان پر جو ایک آیت مبارکہ بھی جانتا ہے، وہ اس کا عالم ہے اور اس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو آگے تک پہنچائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے، مجھ سے بات سنی ہوئی سمجھی ہوئی ایک چیز بھی ہے، دین کا کوئی بھی پہلو ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا کہ لوگوں کو دین کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، اگر کسی کو برائی کرتے دیکھو تو اس کو روکنا بھی. پھر اس برائی کو روکنے کے لیے وہ روکنے والے کے ایمان کے کچھ لیولز ہیں. اگر وہ اس کے اکارڈنگلی اس کا ایمان ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ برائی کرنے والے کو ہاتھ سے روکے. اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو زبان سے منع کر دے، سمجھا دے اچھے انداز میں، تاکہ وہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، تاکہ اس کے اندر بغاوت بھی نہ آئے اور وہ بات کو سمجھ بھی جائے اور دین کا جو پیغام ہے اس تک پہنچ بھی جائے. فرمایا اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو فرمایا پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو اور اس مجلس کو، اس محفل کو چھوڑ دو. تو یہ بات ختم نہیں ہوتی. یہ ذمہ داری آج ہمارے اوپر بھی ہے، صرف علماء پر، دین سیکھنے والوں پر نہیں ہے. ہر مسلمان پر جو ایک بات بھی سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے. تو اس مختصر سے وقت کے اندر اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ تو برائیاں ایسی ہیں کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھ رہا، یہ میری سستی ہے، یہ اس کو گناہ سمجھتا ہے. ایک روزہ نہیں رکھنا اس کو گناہ سمجھتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، اس کے اندر سستی ہے، کہلی ہے. مگر ہمارے معاشرے کے اندر کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا. بڑے کشادہ دل کے ساتھ، بڑی جرت مندی کے ساتھ ان برائیوں کو کیا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلامی بنائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا تھا، تبھی اس گنتی کو میں نے چلا دیا تھا اور یہ مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ ہو گئے. تو فرمایا اس میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ان مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا باقی نہیں بچا ہے، کوئی مہینہ ایسا نہیں رہا جس کے اندر ہم نے ایسے ایسے معاملات اپنی زندگی کے اندر بنا لیے جو دین کے نام پر، جس کا دین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ
ہمارے اسلاف کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارے صدیوں بعد آنے والے لوگ، ان کی جاری کردہ چیزیں، ان کو ہم نے اپنے دین کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور اس پر ہم ایک نیکی سمجھتے ہوئے معاملات کو کرتے چلے جاتے ہیں. محرم کے بعد یہ دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر کچھ ایسے معاملات، اصل میں یہ سارے معاملات شروع ہوئے عرب کے مشرکین سے، جو غیر مسلم لوگ تھے، جو اس طرح کے دماغ رکھنے والے، بدشگونیاں رکھنے والے تھے، اور ان سے چلتی چلتی یہ چیزیں آج پھر ہندوؤں میں، بر صغیر سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں چلی آئیں. ایسے ایسے معاملات، ایسی ایسی خرافات، ایسی ایسی بدشگونیاں جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. اللہ نے یہ یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا کی، اہل کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت. فرمایا ان کا یقین بن چکا تھا جبت پر، طاغوت پر. یہ جبت کیا ہے؟ یہ طاغوت کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ یہ جبت ہے. جبت اس کو کہتے ہیں، محدثین، مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ فرضی چیز کا پہلے ہی اپنے دل کے اندر کوئی خوف پیدا کر لینا، اس کا یقین اپنے دل کے اندر ایسا پیدا کر لینا، وہ آپ کے دین کو بھی ٹھیس پہنچانے والا، آپ کے ایمان کو بھی ٹھیس پہنچانے والا، اور آپ کے زندگی کے معاملات کو بھی بدلنے والا ہے. تو یہ جبت اسی طرح ہی ہے جس طرح آج مسلمانوں میں ماہ سفر کے حوالے سے جو بدشگونیاں پیدا ہو چکی ہیں، یہ سب جبت کے معنی میں آتی ہیں. عرب جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ان کے اندر دو برائیاں پائی جاتی تھیں جو ماہ سفر کے لحاظ سے تھیں، حوالے سے تھیں، اور وہی آج چلتی آ رہی ہیں. ایک برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، 12 مہینوں کو میں نے ان کو جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا تب ہی ان کی تخلیق کر دی، ان کے نام اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے. تو 3 مہینے اکٹھے، اس کے اندر ایک ان کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ سفر کے مہینے کو کبھی حرمت والا بنا لیتے. اصل میں وہ لوگ لڑائی جھگڑا کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و قتال کرنے والے تھے، ان کی دشمنیاں چلنے والی تھیں. کبھی حرمت والے مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ. اصل میں ان کے اندر بھی اس حوالے سے کچھ موجود تھا کہ وہ حرمت والے مہینے میں لڑا نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کو لڑنا پڑ جاتا، جب ان کے اندر مجبوری پیدا ہو جاتی، تو وہ محرم کے مہینے کو حرمت سے نکال کر سفر کے مہینے کو حرمت والا بنا دیا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمایا اس کو کہتے ہیں نسی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ لوگ نسی کرتے تھے جو ان کے کفر کے اندر اضافہ کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اس کے مقابلے میں سفر کو حرمت والا مہینہ بنا کر محرم میں اپنا جنگ و قتال، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے. فرمایا یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے انہوں نے، ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، 1 سال محرم کو حرمت والا مہینہ رہنے دیتے جب لڑائی جھگڑا نہ کرنا ہوتا، جب لڑائی جھگڑے کی ضرورت پڑتی اگلے سال فرمایا ویحلونہ عاما، جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہوتا تھا اس کو حلال اپنے لیے کرتے تھے، اور جو چیز کو اللہ نے حلال کیا ہوتا تھا لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے رکھے، جب وہ مہینے ختم ہوتے تو اپنے لڑائی جھگڑے کو چلانے کے لیے یا اگلے مہینے میں کرنے کے لیے وہ پہلے حرمت والے مہینے کو رکھ لیتے اور بعد میں اپنا لڑائی جھگڑا پورا کر لیا کرتے. تو وہ اس گنتی کو پورا کرنے کے لیے کہ اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، تو وہ اس گنتی کو پورا کرنے کے لیے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. اور دوسری برائی جو آج ہمارے اس جمعے کا مختصر سے جمعے کے اندر وقت کے اندر موضوع ہے کہ وہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اس مہینے کو خیر و برکت سے خالی سمجھا کرتے تھے. اس کے اندر پھر وہ اپنے معاملات جو ان کے اہم معاملات ہوتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. آج ہم دیکھیں ہمارے معاملات، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی
اس طرح کی بدشگونی، اس طرح کی غیر یقینی پیدا ہو چکی کہ ماہ سفر کے اندر، ماہ محرم کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی بڑا سفر کرنا ہو نہیں کرتے، کوئی ایسا بڑا ایونٹ کرنا ہو نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر خیر و برکت نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے مہینے ہیں، ایام ہیں، دن ہیں، وقت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم جو ہے، آدم کی اولاد جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اذیت دیتی ہے۔ کس طرح اذیت دیتی ہے؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ جب زمانے کو کہ خیر و برکت ہم اس کی ختم کر دیں گے، اس کو منحوس بنا دیں گے، اس طرح کا یقین اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں گے، تو یہ ہم زمانے کو گالی دینے کے مترادف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمانے کو پیدا کرنے والا، اس وقت کو پیدا کرنے والا میں ہوں، اور یہ اس کو منحوس بنا کر، اس کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ جبت پر ایمان یقین رکھتے تھے، جبکہ اس کے برعکس جو ایمان والے اصل ہیں، جن کا یقین پختہ ہے، جن کے ایمان کے اندر، جن کے عقیدے کے اندر اتنی مضبوطی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو کسی بھی لحاظ سے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، ان کے اندر یہ یقین، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ وہ نہ وقت کو دیکھتے ہیں، نہ وہ دورانیے کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھتے، ان کے اندر ایمان، یقین یہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ سب کچھ جو بھی نقصان ہے، جو بھی نفع ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، جان لو، اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو، اپنے عقیدے کو اس طرح مضبوط کر لو۔ یہ وَعْلَمْ کہہ کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید پر زور دیا، تاکیدی طور پر اس بات کو کہا ہے کہ وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ، کہ اگر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، کسی کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتا، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، الا یہ کہ اتنا ہی نفع پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے اس کی تقدیر کے اندر لکھا ہے، جتنا اللہ نے چاہا ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی نفع کسی کو پوری امت جمع ہو جائے تو نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعَتْ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر پوری قوم، پوری امت جمع ہو جائے، کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فرمایا لم يَضُرُّوكَ، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرمایا إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر، اس کی قسمت کے اندر وہ نقصان لکھ دیا ہو، اور جتنا لکھا ہوگا، جتنی مقدار معیار لکھا ہوگا، اس سے زیادہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ یقین، یہ ایمان ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، ہم یہ بدشگونیوں سے، یہ اس طرح کے توہمات سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے۔ اگر ہم نے اپنا عقیدہ، اپنا یقین مضبوط کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے، سب سے مختصر اگر عقیدہ توحید کو سمجھنا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی طمع کو، اپنی لالچ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے، اور اپنے خوف کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ طمع، لالچ، انسان اس کے اندر طمع ہونی چاہیے، اگر اس کو کسی چیز کی لالچ ہے، طمع ہے، وہ اس کے لیے اللہ کے ساتھ جڑا ہو، اس کی طمع اللہ کے ساتھ ہو کہ مجھے یہ چیز اللہ نے عطا کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ جب یہ طمع، یہ لالچ ہم اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، ہمارا عقیدہ یقین پختہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح خوف کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جب یہ خوف کا تعلق جب ہم اللہ سے جوڑ لیں گے، ہم عقیدہ، یقین، توحید کے اوپر مضبوط اور کاربند ہو جائیں گے۔ تو اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ماہ سفر کے اندر آج ہمارے معاملات، لوگوں کے اندر جو بدشگونیاں پیدا ہو چکی ہیں، کیا کیا چیزیں کہ شادی بیاہ نہیں کرنی، بڑے بڑے ایونٹ نہیں کرنے، اور پھر اس بدشگونی کو، اس منحوسیت کو، اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے جو زیادہ توہمات کا شکار ہیں، جو زیادہ اپنے آپ کو غیر یقینی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر خاص طور پر چنوں کو ابال کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے،
آٹے کی گولیاں بنا کر تالابوں کے اندر پھینکی جاتی ہیں تاکہ جو اس مہینے کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اس حوالے سے بھی عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں، وبائیں اترتی ہیں، اور وہ اس سے بچنے کے لیے پھر اس طرح کے اپنے لیے ڈیفنس پیدا کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکیں۔ جب ہمارا عقیدہ یقین اللہ پر مضبوط ہوگا تو یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گی، ہمارے اندر خوف بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ تو اس کا دلیل اس نحوست کو اس مہینے کی حوالے سے بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی جو اس کا صحیح معنوں میں رد ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہمارا یقین بڑی مضبوط کرنے والی روایت ہے، ہمیں اس چیز کو صحیح معنوں میں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مشیت ہو، کیونکہ ان کی کچھ احادیث کو ہم جمع کریں تو اس کا خلاصہ اسلاف نے، علماء نے یہی نکالا ہے کہ کوئی بیماری خود بنفس ہی متعدی نہیں ہے، کسی دوسرے کو نہیں لگتی، الا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی مشیت ہوگی، کیونکہ اسی حدیث کے آگے آخر میں آتا ہے، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ تم مجذوم بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہ اس حدیث کو، مختلف احادیث کو جمع کر کے ہم اسی خلاصے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی بیماری خود بنفس ہی کسی کو نہیں لگتی، متعدی نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔ یہ اسی طرح ہے جب یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ شیر کوڑ کی بیماری سے اس طرح بھاگو، کیونکہ اس کے اندر احتیاط کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کوئی کہے کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس سیلاب کے ریتلے سے بچاؤ، اسی طرح کوئی کہے کہ کوئی خستہ زمین ایسے بلڈنگ ہے اس کے اندر نہ جاؤ، اپنے آپ کو احتیاط کرو۔ تو یہ احتیاط، اس کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اجاگر کیا ہے۔ تو پہلی بات کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں الا کہ اللہ کا حکم ہو جائے۔ آگے فرمایا ولا طیر، بدشگونی نہیں لینی، یہ عقیدے کو خراب کرتی ہے، اپنے اندر غیر یقینی پیدا کرتی ہے، عقیدہ توحید کو خراب کرتی ہے۔ اور اب عرب کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایک یہ بھی برائی پائی جاتی تھی، اور یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے، یا آپ لوگوں کی زبان سے الفاظ سنیں گے اور اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اجسام کو، لوگوں کی جسموں کو، لوگوں کو بھی جو بڑے خیر و برکت والے لوگ ہوتے ان کو بھی نحوست والا سمجھا کرتے تھے، منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا کہ یہ عرب والے مشرکین مکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ جب ان کو کوئی نیکی پہنچتی، جب ان کو کوئی اچھائی ملتی، جب ان کو کوئی خوشی ملتی، خوش ہو جاتے، کہتے یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملی۔ اور جب ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مصیبت آتی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول پر اس طرح کا وہ عقیدہ یقین رکھتے تھے۔ یہ صرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے عرب مشرکین نہیں، جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اسی طرح لوگوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے فرعون کو اور ان کے باشندوں کو، ان لوگوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کو کوئی بیماری پہنچتی، کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں یہ سارے کے سارے منحوس ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری پہنچی ہے، یہ مصیبت، یہ تکلیف ہمیں تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا کچھ آیات کے اندر ایسا جواب دیا، ایسا انسان کو سمجھایا کہ اگر انسان اس کو سمجھنے والا ہو تو اس کا عقیدہ یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا کہ ہر انسان کا جو گردن ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شگون کو جوڑ دیا ہے. یہ جو بدشگونی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور پھر ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی غیر یقینیت کے مطابق کبھی کوئی بدشگونیاں لیتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ اچھے شگون لیتا ہے، کسی کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، پوزیٹیو مائنڈ رکھتا ہے، پوزیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے رسول نے اس کو اچھا جانا ہے، لوگوں کی اس حوالے سے اپریشیٹ کیا ہے کہ لوگوں کے بارے میں پوزیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے، پوزیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں فرمایا کہ اچھا شگون لینا چاہیے لوگوں کے بارے میں، اور بد شگونی سے منع فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. 3 دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بد شگونی ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. بد شگونی کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی برائی کو جوڑنا، کسی بھی مصیبت کو، کسی کی بھی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑنا، جبکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلا، یہ تری کے اندر، سمندر کے اندر، خشکی کے اندر یہ جو فساد پھیلا، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ کسی کی نحوست کی وجہ سے نہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمالات ہیں، یہ تمہاری اپنی کرتوتیں ہیں، یہ تمہارے اپنے برے افعال ہیں جس کی وجہ سے یہ برائیاں آئیں، جس کی وجہ سے بے امنی آئی، جس کی وجہ سے بے برکتی آئی، اور تم نے اس کو نحوست والا کسی اور کے درک پہ لگا دیا، کسی اور کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. اسی طرح فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس کہ کوئی بھی تکلیف اگر تم کو پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت تم تک آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں ہوتی ہیں، تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں جو تمہارے اوپر بے امنی کی صورت میں، بے برکتی کی صورت میں، اور اسی طرح تمہارے سکون کو وہ تباہ کر دیتی ہیں. ان کی وجہ تمہارے اپنے افعال ہوتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے ان کو جا کر کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں تمہاری طرف، اللہ کی دین کو لے کر، اللہ کی بات کو لے کر. آگے سے انہوں نے بھی یہ بات کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے لنرجمنکم ہم تمہیں رجم کر دیں گے، اور وليمسنکم اور تم کو ہماری طرف سے ایک برا عذاب پہنچے گا، بری تکلیف ہم تم کو پہنچائیں گے اگر تم اس بات سے باز نہ آئے، اللہ کا پیغام پہنچانے سے تم باز نہ آئے. تو یہ تمام چیزیں، یہ سفر کے حوالے سے بدشگونیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا جگہ اس بات کا رد فرمایا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا رد فرما دیا. فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ، بدشگونی نہیں لینی. اور پھر فرمایا ولا ہامہ، اور وہ لوگ الو کو دیکھتے اس کی وجہ سے کہتے کہ نحوست ہو گئی، فرمایا اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا ولا سفرہ، سفر کے اندر یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوتے ہیں جس کی وجہ سے بے امنی، بد امنی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اسی طرح اس سفر کے اندر پہلے 13 دنوں کو خاص طور پر بڑے بھاری سمجھا جاتا ہے یہ مردوں پر بہت بھاری ہیں، یہ نحوست کے لحاظ سے بہت تیز ہیں. اسی طرح پھر آخری بدھ جو سفر کا ہے جس کو چہارشنبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے اندر بڑی خرافات ہیں. لوگ اس طرح کا یقین رکھتے ہیں کہ اس دن لوگ اپنے کاروبار کو جو زیادہ توہمات کا شکار ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں کم ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، وہ ان چیزوں سے باز ہیں. لیکن جو لوگ ان چیزوں سے دور ہیں، جنہوں نے دین کے قریب کبھی آ کر نہیں دیکھا، وہ چیزیں ان توہمات کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کو نہیں اپنایا. جب وہ اللہ کی رہنمائی کو دیکھ لیتے ہیں، جب اللہ کی بتائی ہوئی بات کو پڑھ لیتے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں بات سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح یہ بدھ کا دن جو سفر کے مہینے کا آخری بدھ ہوتا ہے، اس دن خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن غسل صحت فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری سے صحت دی، اور پھر آپ نے باہر کی سیر کی اور آپ نے پھر میٹھا کھایا تھا.
تو یہ ایسی من گھڑت روایات جس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف بدشگونی کے طور پر، اور اسی طرح کچھ لوگوں کا یقین اس حوالے سے یہ بنا ہوا کہ اس دن بہت ساری بلائیں اترتی ہیں، اس کے لیے وہ پھر چاشت کے وقت کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے اندر بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر پر سلام علی نوح فی العالمین، اور اسی طرح واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، ان چیزوں کا ورد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں کھپاتے ہیں کہ یہ جو اس دن میں اترنے والی بلائیں ہیں، اس دن میں اترنے والی وبائیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکیں، جبکہ اسلام ہمیں یہ سب بدشگونیاں، یہ سب جبت میں آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ لوگ جبت پر ایمان رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رد میں فرمایا کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کوئی شخص اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے، اس نے کسی سفر پر نکلنا تھا، اس نے کسی بھی قسم کی اس کو بدشگونی اس کے دل کے اندر آ گئی، پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے اس نے اپنی حاجت کو پورا کرنے سے وہ رک گیا، اس نے کوئی سفر کرنا تھا، کوئی ایونٹ کرنا تھا، کوئی بھی معاملہ کرنا تھا، وہ اس کام سے اس وجہ سے رک گیا کہ اس کے دل کے اندر بدشگونی پیدا ہو گئی، تو فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ چیزیں بڑی خطرناک، اس لحاظ سے بڑی سینسٹیو ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، سنا نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اور اپنے عقیدے کو جو صحیح معنوں میں مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان میں سب سے بنیادی چیز انسان کا عقیدہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جگہ فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں بارہا جگہ فرمایا، اگر تمہارا ایمان میں عقیدہ، یقین، توحید پختہ ہے کہ پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اگر تمہارے اندر کوئی اور برائیاں پائی بھی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی رحمت کر دیں گے، تمہیں سزا چاہے تو اللہ سزا دے دے، چاہے تو معاف کر دے۔ اگر تم نے شرک کیا، اگر تمہارے اندر اس طرح کے لغزشات آ گئے، اس طرح کے معاملات آ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان والا وہ ہے جس کے ایمان کو ظلم نے لپیٹ نہیں لیا، جس پر اس کے ظلم کا جو لباس ہے وہ نہیں چڑھا ہوا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان والا ہو گیا، اور اس میں شرک نہیں آیا، وہ اس نے اپنی زندگی کے اندر کبھی شرک نہیں کیا، فرمایا اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہی امن والے ہیں، اور واولئک هم المہتدون، اور فرمایا یہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جگہ پر بیان فرمایا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے دکھایا گیا آسمانوں میں نے دیکھا کہ آسمان کے ایک طرف بہت زیادہ لوگ ہیں، پھر دوسری طرف دکھایا گیا، ادھر بھی میں نے چاروں طرف دیکھا تو میرا پورا افق لوگوں سے بڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لے کر آئے، یقین لے کر آئے، آپ پر کا کلمہ پڑھا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر چلے گئے، تو صحابہ اکرام نے اس کے بعد بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی بتلائی گئی کہ ان میں سے 70,000 وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی اور آپ چلے گئے۔ صحابہ اکرام آپس میں باتیں کرنے لگے، وہ 70,000 لوگ کون ہیں؟ کیا ہم اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو بتایا کہ وہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا کانوا لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتبون وهم علی ربهم یتوکلون۔ وہ 4 قسم کے لوگ جو 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے،
کسی قسم کی غیر یقینی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اپنے عقیدہ توحید کو کسی بھی لحاظ سے اس کے اندر نرمی نہیں آنے دیتے، عقیدہ توحید میں پختہ ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہ اپنی بیماری کو داغتے نہیں ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ دم نہیں کرواتے، فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کوئی بیماری پہنچ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، ہر ایک چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے توکل کو، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو ہر لحاظ سے اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے توکل میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ لا یتطیرون، کہ وہ اس طرح کی بدشگونی اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکیداً اس چیزوں کا ذکر فرمایا، سفر کے مہینے کے بارے میں تاکیداً ذکر فرمایا کہ اس طرح کی بدشگونی اپنے اندر پیدا نہیں کرنی۔ اور اس سے بڑھ کر اگر یہ بدشگونیاں واقعی ہوتی، اگر ان کا کوئی واقعی اصل میں کوئی جسامت ہوتی، ریالٹی میں ہوتی، تو یہ بھی سن لیجئے کہ سفر کے مہینوں میں مسلمانوں نے کتنی بڑی فتوحات حاصل کی، کتنے بڑے کامیابیاں حاصل کی، جس میں غزوہ ابوا مسلمان کامیاب ہوئے، واقعہ بیر معونہ مسلمان کامیاب ہوئے، فتح مدائن، اور اسی طرح پہلے جنگ عظیم کا خاتمہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، اور اسی طرح پاکستان کی قرارداد بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی، اور اسی طرح اندرا گاندھی کا قتل بھی اسی مہینے کے اندر ہوا، اور اسی طرح پاکستان کا جو ایٹمی تجربہ ہے، یوم تکبیر ہے، وہ بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے، اسی مہینے کے اندر ہوا۔ تو یہ سب کامیابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں عطا کی۔ اگر یہ نحوست والا ہوتا، بے برکتی والا ہوتا، اس کے اندر خیر و برکت نہ ہوتی، تو یہ سارے معاملات، یہ سارے کامیابیاں مسلمانوں کو کہاں سے حاصل ہوتی؟ تو یہ سارے کے سارے معاملات انسان کے اپنے دماغوں کے، ذہنوں کی بنائی ہوئی یہ سب توہمات ہیں، اپنے اندر ان کو زبردستی پیدا کر لیا گیا ہے۔ جب انسان کا توکل، یقین مضبوط ہوگا، ان چیزوں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بری الذمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔